You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت پاک آپ کے سامنے لکھی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لاریب کلام میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر جس کا کھانا حرام کیا ہے وہ صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جس نے لمبا سفر کیا رزق کی تلاش کے لیے اور دن بھر کام کرتا رہا، اس کے بال غبار آلود ہو گئے، یعنی تھک گیا، کپڑے گندے ہو گئے، بال پراگندہ ہو گئے، جب وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب میری یہ مراد پوری کر دے، تو اس کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو دن بھر مزدوری کرتا ہوں، میرے کپڑے، میرے بال، ہر چیز بکھر جاتے ہیں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا اگر دن بھر اس کی جتنی محنت ہے، جتنی تھکاوٹ ہے، یہ تو اسے نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اگر حرام کام میں ملوث ہے یا وہ حرام کما رہا ہے، یہ میں نے اس دن کہا تھا کہ 5-10 منٹ کی جو ڈنڈی مارتے ہیں اپنے کاموں میں وہ کر رہا ہے، تو اس کا یہ پیسہ حرام میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ میتہ کا معنی یہ ذبح کیے جانے والے جانوروں میں سے جو جانور بغیر ذبح کے اپنی طبعی موت مر جائے، اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ امام احمد، امام شافعی کے نزدیک مچھلی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ سمندری جانور سب بغیر ذبح کے یہ حلال ہیں، سمندری جانور بغیر ذبح کے حلال ہیں، لیکن سمندری خنزیر جو ہے، سمندر میں جو خنزیر ہے، یہ وہ آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو سامنے اس کی تصویر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں وہ حلال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مچھلی کی جو نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ جانور حلال ہیں، باقی سارے حرام ہیں۔ اور آپ نے فرمایا باقی جتنے جانور ہیں ان میں سے گھن آتی ہے، یعنی کراہت ان میں موجود ہے، اس لیے ان کو کھانا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں۔ 2 کون سے مردار؟ ایک مچھلی حلال ہے اور ایک ٹڈی جو ہے یہ حلال ہے۔ اور 2 خون کون سے ہیں؟ ایک کلیجی ہے اور ایک تلی ہے، یہ ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ مجبوری کے عالم میں یہاں میں نے آیت کا ترجمہ کیا کہ مجبور ہو جائے، نافرمانی کرنے والا نہ ہو، مجبور ہو جائے
سمندر میں ایک جانور ہے عنبر اسے کہا جاتا ہے، عین نون بے رے، یہ عنبر ہے۔ اس کے بارے میں محققین کی مختلف آراء ہیں کہ یہ ایک مچھلی ہے، 75 فٹ اس کی لمبائی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ویل مچھلی جو ہے یہ اس کی ڈھال ہے۔ بہرحال یہ ایک مچھلی نما چیز ہے۔ اس کے حوالے سے سنیے کہ مجبوری کے عالم میں کیا فرمایا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت میں ہمیں بھیجا گیا، ہم قریش کے قافلے کو تلاش کر رہے تھے، زادے راہ میں ہمارے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا تھا، روزانہ حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک کھجور دیتے اور ہم پتے اور پانی کھا کر گزارا کرتے۔ کھجور کیسے کھاتے؟ ہم چوستے تھے اسے تاکہ یہ زیادہ دیر تک موجود رہے اور ہمیں بھوک نہ لگے۔ ایک کھجور پر، پتوں پر اور جھاڑیوں سے ہم کہتے پتے جھاڑتے، پانی میں بھگو دیتے، وہ نرم ہو جاتے، ہم انہیں کھا لیتے۔ ہمارا گزر بسر اس انداز سے ہو رہا تھا۔ ایک دن ہم ساحل سمندر پر گئے، وہاں کنارے پر ایک ٹیلے پر بہت بڑی ایک چیز جو تھی وہ موجود تھی۔ ہم اس کے پاس گئے، دیکھا تو وہ ایک جانور تھا جس کو عنبر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا یہ مردار ہے۔ پھر کہا نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں اور اللہ کے رستے میں، تم لوگ حالت اضطرار میں ہو، پریشانی میں ہو، بھوک میں ہو، شدت میں ہو، سو اس کو کھا لو۔ ہماری تعداد 300 تھی، ہم ایک مہینہ ٹھہرے، ہم نے اس جانور کو اتنا کھایا کہ ہم موٹے ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک مہینہ ہم کھاتے رہے لگاتار، اس کا ایک ٹکڑا ہم ایک بیل کے برابر الگ کرتے تھے۔ اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ ہم نے، حضرت ابو عبیدہ نے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے ڈیلے کے اوپر کھڑا کیا کہ وہ یہاں سے چربی نکال کر نیچے لے کے آئیں۔ ہم باقاعدہ طور پر ڈھول بھر کر وہاں سے چربی نکالتے تھے۔ تو بہرحال یہ اس جانور کی لمبائی، موٹائی، اس کی جسامت کا ذکر ہے۔ یہ اضطرار کی کیفیت میں مردار کے کھانا کیسا ہے، اس حوالے سے یہ حدیث دلیل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ بچا ہوا ہے؟ ہمیں بھی کھلاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیں بھی کھلاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے اس میں سے کچھ گوشت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا۔ اور یہ عنبر کے حوالے سے ہے، اس کی تحقیق ہے، چونکہ بعض نے لکھا ہے عنبر جو ہے یہ کھانا درست نہیں ہے، بعض نے لکھا ہے درست ہے، لیکن صحابہ کرام کی روایت کرتا حدیث مبارکہ مسلم شریف سے کہ اضطرار کی کیفیت میں سے کھانا درست ہے۔ اس کے بعد نظر و نیاز کے حوالے سے اکثر و بیشتر لوگ اس میں مغالطہ بھی کھاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کی نظر مانے، مثلا یہ کہے کہ اگر فلاں بزرگ نے میرا کام کر دیا تو میں اس بزرگ کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا، یہ نظر حرام ہے۔ یہ عقیدہ ہے، اس کو ذرا سنیے، یہ حرام ہے، لیکن اس لیے حرام ہے کہ نظر جو ہے یہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ عبادت مخلوق کے لیے جائز نہیں، خالق کے لیے جائز ہے۔ عبادت کس کے لیے ہے؟ خالق کے لیے ہے۔ اور اگر کسی شخص نے نظر مانی کہ اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اس کے لیے ایک بکرا ذبح کروں گا، اور وہ یہ کہے کہ میں فلاں بزرگ کے مزار پر غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا، یا میں رستے میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، نام اللہ کا لے گا، تو ایسی نظر جو ہے یہ درست قرار دی گئی ہے۔ اور فقراء کو کھلانا، مساکین کو کھلانا یہ درست ہے، لیکن ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، غیر اللہ سے مراد کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، غیر اللہ یعنی ذبح کے وقت جانور کی چھری پھیرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے گا، اکثر و بیشتر جہالت کی وجہ سے لوگ لیتے ہیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔